اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں مخاطب فرمایا اور حکم دیا ہے کہ وہ سب کچھ لوگوں کو پہنچا دیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ آپ نے بھی اس ارشاد باری تعالیٰ کی تعمیل میں کوئی دقیقہ فروگزاشتہ نہ فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی میں سے کچھ چھپایا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دیں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آیت کو چھپایا ہوتا تو وہ اس آیت کریمہ کو ضرور چھپا لیتے جو فرمایا سورہ احزاب میں، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام الزہری کا بھی یہ قول بیان کیا، اللہ کے ذمے پیغام بھیجنا، رسول کے ذمے اسے لوگوں تک پہنچا دینا، اور ہمارے ذمے اسے تسلیم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے بھی اس وقت اس بات کی گواہی دی تھی کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچا دیا اور امانت کو ادا فرما دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع میں ان سے یہ پوچھا تھا، اس اجتماع میں 40,000 کے قریب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم سے میرے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور ادا فرما دیا، اور امت کی ہمدردی و خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے اور اس کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، کیا میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ، کیا میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے؟ ارشاد الہی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، یعنی اگر آپ اسے لوگوں تک نہ پہنچائیں گے جس کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو پھر معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس کے معنی یہ ہیں، اگر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی چھپایا تو آپ نے گویا اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے رکھے گا، یعنی تم میرے پیغام کو پہنچا دو، میں تمہارا حافظ و ناصر ہوں، دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں فتح و نصرت سے سرفراز کروں گا، تم کسی قسم کا خوف و حزن دل میں نہ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اس آیت کے نزول سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محافظ ساتھی رکھے ہوئے تھے،
جیسا کہ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار رہے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اے کاش کوئی نیک صحابی آج رات میری حفاظت کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہتھیار کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ آنے والے نے عرض کی، میں سعد بن مالک ہوں۔ فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آمد کے بعد ایک رات بیدار رہے، یعنی ہجرت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے رکھے گا، تو آپ نے قبے سے سر مبارک نکالا اور فرمایا، لوگو تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا۔ فرمان الہی ہے، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی آپ پیغام الہی کو بس پہنچا دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے ہدایت فرمائے اور جسے چاہے گمراہ رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور فرمایا سورہ رعد میں، تو آپ کا کام صرف ہمارے احکام کو پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔